شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و کبریائی اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہم پر اپنا بہت بڑا احسان اور انعام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات کو ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے محبت کرنی چاہیے اس محبت کا حق ادا کیا۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے بعد لوگ شرک کے اندھیروں سے نکل کر توحید کی روشنی میں آ گئے، ظلم و ستم کا بازار ختم ہو گیا اور آپس میں رحمت و انسیت پیدا ہو گئی۔ جو عزتوں کے ڈاکو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، اور قتل و غارت جن کا شیوا تھا وہ انسانیت کی جانوں کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے لگ گئے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کے بعد انسانیت پر زندگی کے ہر شعبے میں بے پناہ رحمتیں آئیں، نازل ہوئیں، تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ ساری انسانیت سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا۔ بلکہ بخاری شریف کی دوسری روایت کے مطابق انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنی ذات سے بھی بڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ کیونکہ دین اور دنیا کی بے شمار نعمتیں، خیرات اور رحمتیں اس کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا بنیادی جز قرار دیا گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں ایک صحابی ہیں ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بڑا ہی پیارا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ صحابی دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شب و روز میں بڑے بڑے جو صحابہ ہیں ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر تشریف فرما ہوتے وہاں پر صحابہ کا جھرمٹ ہوتا، اس قدر صحابہ محبت و اپنائیت رکھتے کہ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ عروہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے تو پانی کے قطرات زمین پہ نہیں گرتے بلکہ صحابہ کے ہاتھ شوق سے لپکتے اور ان قطرات کو لے کے اپنے وجود پہ لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے تو وہ تھوک بھی کسی کی ہتھیلی پہ گرتا اور اس کو اپنے رخسار پر مل لیتے۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بھی تشریف فرما ہوتے صحابہ کا ایک جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرے ہوتا۔ یہ صحابی ایک دن سوچتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے تو صحابہ کی بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتی ہے، کاش کہ زندگی میں کوئی لمحہ ایسا میسر آ جائے کہ تنہائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور میں اکیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، اور پھر میں اپنا شوق پورا کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کر لوں۔ اور یہ جو صحابی ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بارے میں محدثین نے لکھا کانا شاب ہمہ الآخرہ، یہ ایک نوجوان تھے، انہیں صرف آخرت کی فکر تھی، دنیا کی محبت سے اپنے دل کو آلودہ نہیں کیا تھا، صرف آخرت کا سوچتے تھے۔ ایک دن آنا ہے، یہ زندگی کی سانسیں ٹوٹ جائیں گی، پھر قبر کی اندھیر کوٹھری ہے، پھر محشر کا جو سنگین میدان ہے، پھر اللہ کے دربار میں حاضری اور پیشی ہے۔ یہ صحابی جو تھے آخرت کی فکر میں ہی غلطاں رہتے تھے، آخرت کی فکر میں ہی پریشان رہتے تھے، سوچتے ہیں کہ کیسے ہو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں پالوں اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں اور اس سے میں آپ کی محبت کو حاصل کر لوں۔ سوچنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوتے ہیں تو سارے صحابہ اپنے گھروں میں جا کر لیٹ جاتے ہیں، رات کے ابتدائی حصے میں تو کچھ صحابہ پہرے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آخری حصہ جو ہوتا ہے رات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہی سوچ لے کر
ایک برتن میں پانی لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے رات کو تہجد کے لیے اٹھیں، گھر میں پانی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں اور مجھے یہ پانی کے قطرات لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کا موقع مل جائے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا سکوں۔ ایک رات بیٹھے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے، پھر آئندہ رات بھی دروازے کے باہر پوری رات جاگتے رہے۔ کب دروازے پہ آہٹ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت ہو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی سے وضو کروا دوں، لیکن یہ رات بھی شوق و حسرت میں گزر جاتی ہے۔ پھر تیسری رات ہے، یہ صحابی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اپنا دروازہ کھولتے ہیں، یہ صحابی لپک کے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کسی خدمت کی ضرورت ہے تو حکم کیجئے، آپ کا نوکر حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتے ہیں ربیہ اس وقت، کہا اللہ کے نبی میری چاہت تھی کہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع مل جائے اور میں اکیلا ہوں، کوئی اور خدمت کرنے والا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد فرماتے ہیں سل توتا، میرے صحابی تو نے آج محبت اور وفا کی انتہا کر دی ہے، آج مجھ سے کچھ مانگ لو میں تم کو عطا کر دوں گا۔ صحابی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیا مانگا جائے، کیا دنیا کی فیکٹری اور کاروبار کو مانگ لیا جائے جس کے لیے میں نے اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، کیا اس پیسے کو مانگ لیا جائے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے کردار میں تبدیلی آ چکی ہے، کیا کسی بڑی ملازمت کو اور دنیا کی کسی بڑی شان و شوکت کو لے لیا جائے جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے گھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث نکل گئی ہیں، کیا مانگا جائے؟ صحابی سوچ میں ہے، آج ایک چیز مانگنی ہے، جو مانگا جائے گا وہ مل جائے گا۔ پھر صحابی سوچتے ہیں جنت مانگ لی جائے، نہیں جنت میں بھی تو بہت لوگ ہوں گے، جنت میں کیا مانگا جائے؟ تو کہا اللہ کے نبی انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی دنیا میں تو آپ کی صحبت میسر آتی ہے لیکن جمگٹا ہوتا ہے، ازدحام اور رش ہوتا ہے، کاش کہ اللہ کے نبی کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں آپ کی ہمسائیگی مل جائے، آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کے پڑوس میں جگہ مل جائے تو ربیہ کی قسمت کے کیا کہنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ تجھے میرا ساتھ جنت پہ مل جائے گا، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ربیہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، اگر یہ تمنا اور چاہت ہے کہ میری ہمسائیگی تمہیں جنت میں مل جائے تو نمازیں زیادہ پڑھا کرنا، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ نماز میری زندگی کا سکون ہے، یہ نماز روح کی غذا ہے، تم سجدے زیادہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو میرا ساتھ عطا کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت رحمت لے کر آئے اس میں توحید کے بعد سب سے عظیم چیز یہی نماز تھی، جس نماز کو میں نے اور آپ نے چوکوں اور چراہوں میں ضائع کر دیا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہمارا نماز کے ساتھ کس قدر پیار ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے اور ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مضبوطی سے جڑ پکڑ جائے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے تو مجھے اور آپ کو بھی اپنی پیشانی سجدوں میں رکھنی چاہیے اور پڑے گی۔ کیسے صحابہ اور محدثین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آئیے ذرا
یہ واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند احمد میں نقل کیا ہے۔ تو آئیے دیکھیے امام احمد رحمہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید کا مسئلہ اٹھا اور حکومت نے امام احمد رحمہ اللہ اور دیگر علماء کو مجبور کیا کہ وہ غلط عقیدے کو اپنا کے قرآن مجید کو اللہ کی صفت ماننے کی بجائے قرآن مجید کو اللہ کی مخلوق مان لیں، تو حکومت کے سامنے حق کا علم لے کر جو ذات کھڑی ہوئی امام احمد رحمہ اللہ، 3 حکومتوں نے مسلسل امام احمد رحمہ اللہ کو جیل میں بند رکھا، پابندِ سلاسل رہے، کوڑوں سے پیٹا گیا۔ آپ رحمہ اللہ کی وجود مبارک جو ہے وہ کوڑوں سے ایسے پیٹا گیا کہ کوڑے مارنے والا بھی کہتا ہے کہ میں نے احمد بن حنبل کو 80 کوڑے ایسے مارے ہیں کہ اگر ان میں سے میں 2 کوڑے کسی توانا ہاتھی کو مار دیتا تو ہاتھی میں بھی یہ سکت اور طاقت نہ ہوتی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ جاتا، لیکن میں قربان جاؤں امام احمد رحمہ اللہ کی استقامت پہ کہ میں نے 80 کوڑے بڑے شدت اور زور کے مارے، لیکن انہوں نے اپنا موقف نہیں چھوڑا۔ ایک حکمران نے جیل میں ڈالا، مارا، وہ حکمران فوت ہوا، اس کا بھائی دوبارہ حکمران بنا، اس نے بھی جیل میں رکھا اور امام احمد رحمہ اللہ کو مارا اور پیٹا گیا۔ اور اس مار کے درد جو ہے اور زخموں کے جو نشانات ہیں امام احمد رحمہ اللہ کے وجود پہ ان کی وفات تک باقی رہے، اور کبھی کبھی اس درد کی شدت کی وجہ سے امام احمد رحمہ اللہ بالبلا اٹھا کرتے تھے۔ بھائیو، یہ جو دین ہم نے بڑی آسانی سے اپنا رکھا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، اور پھر تیسرے حکمران نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور پھر جب چوتھی حکومت آئی، امام احمد رحمہ اللہ کو جیل سے رہا کیا گیا، حکمران آ کے کہتا ہے کہ دیکھیے ہم نے آپ پہ بہت ظلم کیا، آپ کو بیجا، جیل میں بھی ڈالا، کوڑوں سے بھی پیٹا، رسوا بھی کیا، ہر طرح کی آپ کو تکلیف اور اذیت دی ہے، ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ ذرا اندازہ کیجئے امام احمد رحمہ اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں جس دن میں پہلے دن جیل میں گیا تھا، میں نے اسی دن آپ لوگوں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ تمہارا جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام میں تم نے یہ جو سارا زمانہ مجھ پہ ظلم ڈھایا ہے، جو مجھ پر زیادتیاں کی ہیں، جو میری کھال نوچی ہے، جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھانے سے روک دیا ہے، جو تم نے مجھے اللہ کے دین کی وجہ سے طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں، یہ میں نے تمہیں پہلے دن معاف کر دی تھی، کیونکہ تمہارا جو نسب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں تم کو یہ ساری سزائیں معاف کر دوں۔ آئیے بھائیو، آج میں اور آپ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ آج ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑے محدث ایوب سختیانی رحمہ اللہ ہیں، آپ نے ان سے کب اور کیسے حدیث پڑھی؟ آپ تو مدینہ المنورہ سے نکلے نہیں ہیں اور یہ حجاز کے علاقے میں ٹھہرے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان سے کیسے پڑھی؟ یہ احادیث بڑی قیمتی چیز تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام، تابعین اور محدثین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور
ان کی زندگی میں اگر کسی چیز کو اہمیت حاصل تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اہمیت حاصل تھی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ نے مدینہ الرسول کو چھوڑا نہیں ہے، آپ ساری زندگی اس مدینہ المنورہ میں رہے ہیں، اور ایوب سختیانی رحمہ اللہ وہ حجاز کے علاقے میں انہوں نے رہائش اختیار نہیں کی، تو آپ نے ان سے حدیثیں کیسے پڑھی ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ ایوب سختیانی رحمہ اللہ حج کرنے کے لیے آئے، 2 مرتبہ وہ مدینہ المنورہ میں حج کے موقع پر آئے، تو میں نے ان کی بڑی شہرت سنی تھی، میں ان کی مجلس میں گیا، میں نے ان کی چال ڈال اور کردار کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھیے کتنے عظیم لوگ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے بھی اساتذہ کے بارے میں پوری جان اور پرکھ کرتے تھے کہ اس کی سیرت و کردار کیسی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کے کان کیسے ہے، اس کی زبان کی گفتار کیسی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس کی معاشرت اور معیشت کیسی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، یہ جو قوم کا مستقبل ہے، جو ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں انہیں کیا پڑھانا ہے، کس سے پڑھانا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حدیثیں اپنے استاد سے نہیں سنی، پہلے میں ان کی مجلس میں کئی دن جاتا رہا، میں ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھتا رہا کہ یہ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، گفتگو کا انداز کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ تو میں نے جس چیز نے مجھے ان سے حدیثیں لینے پر مجبور کیا وہ یہ بات تھی کہ جب وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے اور کوئی مجلس میں بیٹھا ہوا انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر کر دیتا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی شدت کی محبت تھی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ تو ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھ کے میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ یہ انسان اس قابل ہے کہ اس کے سامنے بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنی چاہیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پہ اتنے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ یہی ایوب سختیانی رحمہ اللہ ان کے شاگرد حماد بن زید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایوب سختیانی رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے تھے۔ کتنے عظیم تھے وہ لوگ جو حدیث پڑھتے اور پڑھاتے تھے، کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کے بچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں سیکھنے کے لیے اساتذہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے عظیم تھے وہ لوگ۔ حماد بن زید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایوب سختیانی رحمہ اللہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی کی آواز جو ہے وہ بلند ہو گئی تو سخت پریشان ہوتے ہیں اور اس کو ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ محدثین کا یہ موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب پڑھی جا رہی ہوں اس وقت آواز کو بلند کرنا ایسے ہی جرم ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز کو بلند کرنا ہے۔ تو بھائیو، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کتنی محبت ہے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، ہم نے اپنی اولادوں کی زبانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے منور کرنے کے لیے اپنی اولادوں پہ ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو دنیا اور آخرت کی بہترین برکات ہم کو حاصل ہے اس کا بڑا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت ہے۔ آج جس اسلام سے ہم روشناس ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم کو تک پہنچا ہے، ورنہ وہی شرک کے اندھیرے ہوتے
اور جہنم کے راستے پہ ہم چل رہے ہوتے۔ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم کو اتنا بڑا اعزاز اور انعام ملا ہے، ہم کیسے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں فراموش کر بیٹھے؟ ہم نے کیسے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے نصاب تعلیم سے نکال دیا؟ ہم نے یہ جرأت کر لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے گھر سے نکال دیا، آپ کے دیے ہوئے لباس کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استوار کی ہوئی معاشرت، معیشت اور سیاست کو ہم نے جو ہے اپنی زندگیوں سے نکال دیا؟ یہ ہم نے کیسے گوارا کر لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، یہی حقیقت میں انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان، محروم ہے، خیر سے محروم ہے، مسلمان کہنے والا، لیکن اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پر 10 مرتبہ رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رات کے 2 پہر گزر چکے ہیں، 2/3 رات بیت چکی ہے، آخری ثلث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے کہتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا اللہ، لوگو اللہ کو یاد کر لو، جس اللہ نے زندگی دی ہے، یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس اللہ سے دور نہ بھاگو، اس اللہ کو یاد کر لو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کر لو، جاءت الراجفہ، قیامت جو ہے وہ دستک دے رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں قیامت آ جانے والی ہے، پھر محشر کا میدان برپا ہوگا، پھر اللہ کے میدان میں اللہ کے سامنے میدان میں ہوں گے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، نبی بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہ زندگی کی عیش و عشرت جو ہے یہ اس دن حسرت کا باعث بن جائے گی۔ جاءت الراجفہ وتتبعها الرادفہ، قیامت جو ہے وہ پہنچ چکی ہے، بس ابھی قیامت آنے والی ہے۔ جاء الموت بما فیہ، موت اپنی سالی ہولناکیوں کے ساتھ آ پہنچی ہے، موت کی فکر کر لو، یا نرم بستروں پہ لیٹ کے ساری رات سو کے اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کے دربار میں نماز کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ایک دعا مانگتا ہوں، اس دعا میں آپ پر کس قدر درود پڑھا کروں، بھیجوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا زیادہ پڑھو گے بہتر ہے۔ کہا اللہ کے نبی دعا کا 4تھا حصہ، فرمایا ٹھیک ہے اگر زیادہ کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی آدھی دعا درود بنا لوں اور آدھی دعا اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگ لوں، فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر پوری دعا اگر زیادہ درود بھیجو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہا اللہ کے نبی 2/3، کہا بہتر ہے لیکن زیادہ کرو تو اور بہتر ہے۔ کہا اللہ کے نبی میں جب اللہ سے دعا مانگوں گا پوری کی پوری دعا آپ پر درود بھیجا کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفا ہمکا ویغفر لکا ذنبکا، پھر تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں رہے گی، دنیا اور آخرت کے سارے غم جو ہیں وہ چھٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں یہ لفظ نقل کیے ہیں اذن یکفیک اللہ تبارک و تعالی ما اہمک من دنیاک و آخرتک، پھر اللہ تیرے لیے دنیا اور آخرت کے سارے غموں اور پریشانیوں میں کافی ہو جائیں گے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ انسان ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جالس قوم مجلسان، لوگ جب بھی بیٹھیں لم یذکر اللہ فیہ، بیٹھے ہیں گپ شپ کی ہے، دوستوں کی محفل ہے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سرے بازار بیٹھے ہیں، کسی بھی محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِي، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ کتنی مجلسیں ہیں جو میں اور آپ بیٹھتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا ہے، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِيرَةً، فرمایا کل قیامت کے دن یہ مجلس اس کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگی، پریشان ہوگا، پشیمان ہوگا، ندامت ہوگی۔ فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس مجلس کی وجہ سے انہیں جہنم میں جھونک دیں، اور اگر چاہیں تو اپنی رحمت سے ان کو معاف کر دیں۔ تو کسی مجلس میں انسان بیٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مجلس میں ذکر نہ ہو، تو وہ مجلس حسرت کا باعث بن جائے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو جہنم میں ڈال دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر حق ہے، ہر مجلس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے 41 ایسی جگہوں کا ذکر کیا ہے جن جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا لازمی ہے، اور 145 احادیث ایسی ذکر کی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت ہے۔ آئیے بھائیو، یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا مہینہ، آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو گھروں میں زندہ کریں، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں زندہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور یاد کو اپنے دلوں میں زندہ کیجئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو آدمی اذان کو غور سے سنتا ہے اور مؤذن کا جواب دیتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ
اس دعا کو پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہو شفاعتی، ایسے انسان کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ انسان اس قابل ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت آ کر کریں۔ اذان کو غور سے سننا، نماز پڑھنا، نماز کی تیاری کرنا، اذان کا جواب دینا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ کل قیامت کے دن انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ آئیے بھائیو، آج سے میں اور آپ یہ عہد کریں کہ جب بھی ہم اذان سنیں گے ساری مصروفیتیں چھوڑ کے توجہ سے اذان سنیں گے، جواب دیں گے، درود بھیجیں گے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، آپ چلے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، میں بھی پیچھے باغ میں داخل ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدے میں گر جاتے ہیں، میں انتظار کرتا ہوں، سر اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، میں کچھ دیر اور انتظار کرتا ہوں، سجدہ مزید لمبا ہو جاتا ہے، اور انتظار کرتا ہوں، پھر دل میں وسوسہ پیدا ہونے لگا کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں اسی پریشانی میں ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کرنے کے بعد اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا، میں بھاگ کے گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے یہ خدشہ ہوا کہ آپ کی روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو، کیا ہوا اتنا لمبا سجدہ کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور آ کے انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کی عظیم ذات کا یہ فرمان ہے، من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ اللہ کے نبی دنیا میں جو آپ پہ درود بھیجے گا میں اس پہ رحمتیں نازل کروں گا، اور جو دنیا میں آپ پہ سلام بھیجے گا میں اس پہ سلامتیوں کو نازل کروں گا۔ میں اس انعام کے شکرانے میں نے یہ سجدہ دیا ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے آ کے مجھے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیے، جو آپ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل کریں گے، اس کے 10 گناہ معاف کریں گے، اس کے 10 درجات جو ہیں وہ بلند کیے جائیں گے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو درود کے 39 فوائد ذکر کیے ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، مختصراً درود جو ہے یہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ گناہوں کی معافی کا باعث ہے، یہ دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ پل صراط پہ روشنی اور نور بن جائے گا، یہ رزق میں فراوانی کا باعث ہے، یہ انسان کے لیے برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا باعث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دل کی زندگی کا باعث ہے، انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے غربت اور فقر ختم ہوتا ہے، غموں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ الغرض دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں اللہ تبارک و تعالی جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی صورت و سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری خوبصورت صورت و سیرت کے مطابق بنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث یا اللہ وہ پڑھی جائیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حافظ بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسی صحابہ کرام تابعین اور محدثین کو تھی۔ یا اللہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت عطا فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھائیں، ہمیں بھی اس توحید کی کما حق ہو قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز تھی، ہمیں بھی شوق سے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بہت پسند تھی، ہمیں بھی یا اللہ مسجد سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں پیشانی رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں اپنی رحمت سے قرض ادا فرما دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دے، ان کا حامی و ناصر بن جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔